السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر. ناظرین، آج کل چونکہ موضوع بحث بھارت اور پاکستان کے دوران پیدا ہونے والی کشیدگی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. تو بلوچستان میں جو در اندازی را کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را فنڈنگ کر رہی ہے، اور وہ جو رائفل ہے امریکن رائفل وہ افغانستان سے خرید کر بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو دی گئی ہے را کی طرف سے M4A1. تو جب وہ سرگرم ہے بلوچستان میں بھی اور ٹی ٹی پی میں بھی، تو اچانک سے جب پہلگام کا حملہ ہوا تو چونکہ ان کے اندر چور ہے انڈیا کے، وہ پاکستان میں ہزاروں جانوں کے بے گناہ جانوں کے ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ذمہ داران ہیں بھارت والے اور اس کی خفیہ ایجنسی را. تو جب پہلگام میں واقعہ ہوا تو ان کا ڈائریکٹ فوری طور پر 3 منٹ بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان کے ذمہ لگا دیا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد انہوں نے FIR بھی درج کر دی. جبکہ پہلگام آنے اور جانے کا کوئی زمینی راستہ ہی نہیں ہے، خچر اور گھوڑے اور ان کا جو ہے وہ انہوں نے تحقیقات بھی کر لی اور پاکستان کو دوشی بھی ٹھہرا دیا. تو مائی ڈیئر لسنر، یہ ان کے اندر کا جو پاپ ہے نا، جو وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں اور جو بی ایل اے ٹی ٹی پی کی جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، تو یہ پہلگام کا واقعہ ان کے اندر چور تھا تو انہیں ایسے لگا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی مت ماری گئی ہے. وہ مت کیسے ماری گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ پہلگام کے واقعہ کے بعد جبر ظلم اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بارودی مواد لگا کر اڑایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جو تھے وہ ٹیررسٹ تھے. تو انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان تھے، جو ان کو انفارمیشن دے سکتے تھے، جو ان کو سپورٹ کر سکتے تھے، انہوں نے ان کی پکڑ تکڑ، گرفتاریاں اور ظلم و جبر کا بازار گرم کر دیا. یہ ان کے خلاف یہ چیز جا رہی ہے، لیکن ان کی پاکستان کی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI کی وجہ سے وہ ان کے جو دماغ ہیں وہ چکرا گئے ہیں، اور ان کی مت ماری گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ناظرین، اب تو جس اینگل سے وہ جنگ کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح خرگوش حقیقت سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے روشنی کو دیکھ کر، تو ان کو یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں نا. اب ان کو پتہ ہے کہ آج کل جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی، وہ میزائلوں سے نہیں جیتی جاتی، وہ جنگی جہازوں سے نہیں جیتی جاتی، وہ کسی بھی انفرادی برتری سے نہیں جیتی جاتی. اب آپ بھی سوچیں گے کہ پھر کس طرح جیتی جاتی ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3-4 چیزیں ہیں وہ جس ملک کے پاس ہیں وہ اپنے دشمن ملک کو ہمیشہ شکست دے گا. اس وقت جو طاقت ہے وہ ہے انفارمیشن، اس وقت جو طاقت ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس وقت جو طاقت ہے وہ ہے سیٹلائٹ سسٹم، اس وقت جو طاقت ہے وہ ہے سائبر وار. اب بھارت کے ساتھ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنی تعدادی برتری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حملہ ضرور کریں گے، اور کس لیول کا کرتے ہیں یہ اب وقت بتائے گا کہ یہ کس لیول کا حملہ کرتے ہیں. لیکن حملہ یہ بالکل ضرور کریں گے. کہاں سے کریں گے، کس طرح کریں گے، یہ ان کو پتہ ہے. لیکن یہ ختم کہاں پہ ہوگا اور کس طرح ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پتہ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی اور دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ISI کو پتہ ہے. تو اب یہ ان کے جو موبائل ہیں وہ بھی ہیک ہو چکے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور ان کے جو میزائل سسٹم ہے، ہر چیز دنیا کا نظام کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. اور اب یہ سائبر وار کے ذریعے یہ میزائل لانچ کریں گے، پاکستان کو لاک کریں گے، اور کسی شہر کو اللہ نہ کرے جب لاک کریں گے تو میزائل گھوم کر وہیں آ کر ان کے اپنے
شہروں کو ٹارگٹ کرے گا۔ اب یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مطلب یہ بات اپنے آپ سے بنا رہا ہوں، تو یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، اور یہ اس میں پاکستان کا درینہ جو دوست ملک ہے چین، یہ اس کی معاونت سے ہوگا، اور ISI کافی حد تک اس میں پہلے بھی خود کفیل ہو چکی تھی، اور اب مزید جو چائنا ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی سائبر وار، اور پاکستان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ سسٹم، اس میں پاکستان کو برتری حاصل ہے۔ میرا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس میزائل نہیں ہے۔ پاکستان کو ابھی ایک پاکستان نے میزائل JF-17 تھنڈر میں جو ہے وہ فکس بھی کر دی ہے، جس کا نام ہے PL-15، اور یہ بہت لانگ رینج مطلب فضا ٹو فضا، سپیس ٹو سپیس یہ مار کرے گا۔ اور یہ جو رافیل طیارے ہیں ان کی بینڈ بجے گی، اور یہ تباہ و برباد ہوں گے، کچھ انڈیا میں ہوں گے، کچھ پاکستان میں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی جیت تو پاکستان کی ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اور یہ تو ان کے لیے تو یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ عارضی دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت کا ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے، ہم شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور یہ 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دم دبا کے بھاگیں گے۔ اب ان کا جو وہ میجر گورو آریہ اور جنرل بخشی جو ہیں وہ منہ سے جھاگ نکال رہے ہیں، اور ان کی جھاگ مزید نکلے گی جب انہوں نے تھوڑی سی بھی چھیڑخانی کی، تو جو ان کو تھپڑ رسید ہوگا نا، تب ان کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں جنگ ہے کیا، اور اب جنگ کس کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے وہ ٹوٹے پھوٹے سن 1947 کے جہاز اور میزائل جو ہیں ان کے، میرے خیال سے تو انہوں نے لکڑ کے میزائل بنائے ہوں گے جو وہیں کے وہیں گر جائیں گے، اور جو چلے گا وہ انہی پر چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا سائبر سسٹم سٹرونگ ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈیا جو ہے نا وہ چائنا کے نام سے تھر تھر کانپتا ہے، اور یقیناً پاکستان سے بھی جو بھارت ہے، انڈیا ہے، ہندوستان ہے، اور ان کو اپنی اوقات بھول کیسے گئی۔ یہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر پاک و ہند پر، اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے مسلم سپہ سالار آئے جنہوں نے ہندوستان فتح کیا، اور کئی دفعہ ہندوستان کو فتح کیا۔ ہندوستان کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی جب سلطان محمود غزنوی آیا، ہندوستان کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی جب احمد شاہ ابدالی آیا، ہندوستان کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی جب یہاں پر مغلوں نے حکومت کی، ہندوستان کی تعداد ہمیشہ زیادہ تھی، ہندوستان کی تعداد آج بھی زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ فوقیت، اہمیت اور ہماری جو قومیت ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، انشاءاللہ ترکی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ نا مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا کو بیوقوف بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ اگر اٹیک ہو گیا ہے پہلگام میں تو پوری دنیا ہمارے ساتھ، ہم دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اور ان کے اپنے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اب یہ اتنی بڑھ کے مار چکے ہیں کہ اب یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سائبر وار ہے، سائبر وار میں آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے ہتھیار ہم آپ کو ٹھوکیں گے انشاءاللہ، آپ کے ہتھیار آپ کو ٹھوکیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگی جنون کیا ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کی اوقات یاد کروانی پڑے گی، وہ سلطان محمود غزنوی کی شکل میں، وہ احمد شاہ ابدالی کی شکل میں، یا وہ حافظ منیر چیف آف دا آرمی سٹاف کی شکل میں، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ تم گندی نالی کے گندے کیڑے ہو، تم کافر ہو، تم بتوں کے پجاری ہو، اور بتوں کو توڑنا ہمیں آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ادھر چاکنگ ہو گئی ہے مشرقی پنجاب میں، اور سکھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستانی افواج ادھر آئے گی تو ہم ان کو لنگر پیش کریں گے، ہم ان کو پانی پیش کریں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی فوج کو پنجاب سے گزرنے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، ہم سکھوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 35 سے 40 کروڑ مسلمان بھی انڈیا میں موجود ہیں۔ جب
یہ جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو جب کوئی وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جن ہندوؤں کو یہ کم ذات کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور وہ ناظرین جو ساؤتھ انڈیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ادھر کوئی جنگ شنگ ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جنگیں تعدادی برتری پر نہیں لڑی جاتی ہیں، اب تو یہ سائبر وار ہے، اور سائبر وار میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ انٹیلیجنس پر اب جنگیں جیتی جائیں گی تو انٹیلیجنس میں بھی پاکستان بھاری ہے۔ یہ اتنے سے ڈرون بھیجتے ہیں اور وہ پاکستانی ایک ہی گولی میں اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، یہ تو ان کی انٹیلیجنس ہے۔ اب کہاں ہمارا جو سسٹم ہے سیٹلائٹ سسٹم، ہم ان کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کس پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ سیف اللہ قصوری خالد بھائی پر۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو۔ اب میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حافظ سعید اور سیف اللہ قصوری صاحب جو ہے یہ اپنی مسلسل لوکیشن چینج کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ بھئی آپ کے ڈر سے نہیں کر رہے، وہ روٹین میں اپنا سوشل ورک کر رہے ہیں، اپنا وہ سیاسی دھارے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ان کا اپنے پاکستان میں روٹین ورک ہوتے ہیں، وہ ان کا چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ناظرین اس کے ساتھ ہی میں بطور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد آپ ہمارے ساتھ کسانوں کے ساتھ جو اس دفعہ سلوک ہوا ہے، ہماری گندم 1800 سے 2000 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے، ٹھیکیداروں کو 50,000 فی ایکڑ کا نقصان ہوا ہے، اور جو زمین کے مالک ہیں اور انہوں نے خود کاشت کی ہوئی تھی تو ان کو 25 سے 30,000 فی ایکڑ نقصان ہوا ہے۔ اور اب اس کے بعد آگے بہاریہ مکی ہے، تو بہاریہ مکی میں بھی دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو کسان سڑک پر آ جائے گا۔ جب کسان سڑک پر آ گیا تو پھر خوراک کا فقدان ملک میں ہو جائے گا۔ یہ گندم میں جتنی مار پنجاب کو اب پڑ رہی ہے، 1947 سے لے کر آج تک اس سے پہلے اتنی مار پنجاب میں جو ہے وہ نہیں پڑی۔ ہمارا کوئی کہیں فوڈ ادارہ نہیں ہے، پھر ہماری ادویات 2 نمبر، ہماری کھادیں 2 نمبر، ہمارے سپرے 2 نمبر۔ ایک تحقیق کے مطابق 97% بیج جو ہیں وہ 2 نمبر ہے، اور 3% بیج جو ہیں وہ رجسٹرڈ بیج ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، لیکن 3% اور 97%، اور اس میں سے جو ہم حاصل کرتے ہیں ہماری فی ایکڑ اوسط پیداوار باقی ممالک سے بہت نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زراعت کے محکمے کام نہیں کر رہے، ہمارے فوڈ کے محکمے کام نہیں کر رہے، ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ہمیں تو ایک مہینے کا جو ٹیوب ویل ہے اس کا بجلی کا جو بل آتا ہے وہ 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے آ جاتا ہے، تو کسان کہاں سے دے گا؟ تو میں مریم نواز صاحبہ CM پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کسانوں کے حال پر رحم کیا جائے، اور کسانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کیا جائے کہ کسان سڑک پر آ جائیں۔ جب کسان سڑک پر آیا تو پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان بھی سڑک پر آ جائے گا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر، والسلام، بہت شکریہ۔